بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا علی ستپارہ قتل ہوئے یا سانحے کا شکار؟ کسی بھی کو پیما کو اپنے ڈریم ماؤنٹن پر چڑھنے کے لیے کم از کم $50,000 یعنی 80 لاکھ روپے تک کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے باوجود وہ بیک وقت نہ صرف سمٹ کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے بلکہ اپنی زندگی کے لیے بھی وہ خطروں سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ علی ستپارہ کے معاملے پر سوشل میڈیا پر جس اخلاقی بحران مظاہرہ کیا گیا وہ بحیثیت قوم ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ بدقسمتی سے بحیثیت قوم ہم اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ رمضان آئے تو ہم نے قیمتیں بڑھا کے ذخیرہ اندوزی کرنی ہوتی ہے، بیماری آئے تو ہم نے ادویات مہنگے داموں فروخت کرنے کے لیے اپنا شارٹ کھیلنی ہوتی ہے، اور اگر کوئی قومی سانحہ ہو جائے اور عوام حقیقت جاننے کی کوشش کر رہی ہو تو ہم فوراً جھوٹ کا بازار گرم کر کے اپنی دکان چمکانے لگتے ہیں۔ حساس سے حساس موقع پر بھی چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے سے باز نہیں آتے، اور اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ ہمارے زوال کی وجوہات کیا ہیں کیونکہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا، تو سارے کا سارا ملبہ حکمرانوں پہ ڈال دیا جائے گا یا کوئی اور وجوہات نکال لی جائیں گی، لیکن کوئی بھی اپنے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتا۔ محمد علی ستپارہ کے معاملے پہ تو تمام ریکارڈز توڑ دیے گئے۔ ہر روز نئی سے نئی کانسپریسی تھیوری صرف اس لیے نکالی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویوز حاصل کیے جائیں۔ کبھی ستپارہ کی موت کو قتل قرار دیا گیا تو کبھی اسے نیپالی کو پیماؤں کی سازش اور ایک سے ایک نام نہاد تجزیہ کار اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے من گھڑت ثبوتوں کی ڈیریاں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علی ستپارہ کے بارے میں جہاں عوام آج بھی سچ جاننا چاہتی ہے، وہاں علی ستپارہ کے اہل خانہ آج بھی علی ستپارہ کے بارے میں غلط خبروں سے پردہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی ستپارہ، جان سنوری اور جے پی مہر کے ساتھ کیا ہوا یہ صرف ان کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، لیکن وہاں پہ موجود کو پیما اور ساجد ستپارہ کے بیانات اور معلومات سے کڑیاں ملا کر انسان کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان تمام معلومات کی روشنی میں ایک لاجیکل کنکلوژن تک پہنچنے میں مدد کرنے کی کوشش کروں گا، جبکہ ساجد ستپارہ نے کچھ نئی باتوں سے پردہ اٹھایا اس پہ بھی روشنی ڈالوں گا۔ میری ٹیم جو ہے وہ ساجد ستپارہ صاحب سے رابطے میں ہے، مسلسل رابطے میں ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساجد ستپارہ خود جو ہے آپ کو ان سوالات کے جوابات دیں جو آپ سننا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک آدھے دن میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی ہو جائے۔ ساجد ستپارہ نے 2019 سے پہلی دفعہ اپنے والد کے ساتھ K2 سر کر کے ینگسٹ پرسن کا ریکارڈ قائم کیا، جبکہ ان سردیوں میں 22 سالہ ساجد دوبارہ اپنے والد علی ستپارہ کے ساتھ سردیوں میں K2 سر کرنے ریکارڈ بنانے جا رہا تھا، لیکن حالات نے اس کو موقع نہیں دیا اور اسے 8,200 میٹر کی بلندی سے اپنے والد کو چھوڑ کے آنا پڑا۔ جب ساجد واپس آیا تو اسے نہ صرف اپنے دکھ سے نمٹنا تھا بلکہ اپنے خاندان کے دکھ کو بھی شیئر کرنا تھا اور ان کو سنبھالنا تھا، اور میڈیا پر اسے منفی پروپیگنڈا کو بھی روکنا تھا۔ ایک طرف عزت، عوام کی پذیرائی اور میڈیا اس کی سٹوری سننے کے لیے بے چین تھا، وہیں جعلی اکاؤنٹس، ٹیکنیکل ڈیٹیلز کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا تھا اور غلط ٹائم، غلط جگہ، غلط الٹیٹیوڈ سمیت کئی سنگین غلطیاں کی جا رہی تھیں۔ مثال کے طور پہ BBC جیسے نامور ادارے نے یہ لکھ دیا کہ علی ستپارہ ساجد ستپارہ کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود اسے اپنے ساتھ اوپر لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن ساجد ستپارہ نہیں گئے، جبکہ ساجد ستپارہ کے مطابق یہ بات الٹ ہے اور ان کے والد نے اسے واپس جانے کے لیے کہا تھا۔ 15 جنوری کو جان سنوری اور علی ستپارہ کو کیمپ 2 میں دوسرا دن تھا۔ انہوں نے کیمپ 3 میں اوپر جانے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، لیکن ایک اچھے موسم کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط ہوا کی بھی فورکاسٹ تھی، جس سے انہوں نے اوپر جانے سے ڈسکریج کیا، اور انہوں نے ساجد کو کیمپ 3 میں کچھ سامان لینے کے لیے بھیجا۔ جب ساجد لوور کیمپ 3 پر 7,000 میٹر کی بلندی پہ پہنچا تو اس کی ملاقات سرجی منگوٹے اور جے پی مہر سے ہوئی۔ سرجی منگوٹے نے ساجد سے پوچھا کہ کیا تم لوگ نیپلیز ٹیم کے ساتھ سمٹ کرنے جا رہے ہو؟ تو وہ تو کل صبح نکل رہے ہیں۔ جان سنوری اور علی ستپارہ کو نیپلیز ٹیم کے حوالے سے کچھ نہیں پتا تھا، اور انہیں یہ سب کچھ اس وقت پتا چلا جب ساجد نیچے کیمپ 2 میں پہنچا، جہاں وہ بلیک پیرامڈ کے نیچے اس کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ جگہ انہیں جوائن کرنے کے لیے بہت دور تھی۔ اسی دن سرجی منگوٹے نے، جو جاپنیز کیمپ 3 پر تھا، اس نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ 2 مضبوط ٹیمیں نرمل پورجا منگما جیز ایک کیمپ اوپر ہے اور کل صبح اچھے موسم کی پیشن گوئی کے بعد K2 سر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پوسٹ میں اس نے ساجد سے ملاقات کا بھی ذکر کیا، جو جان سنوری کے گیئر کیمپ 3 لے کے جا رہا تھا۔ اس پوسٹ کے آخر میں اس نے دونوں ٹیموں کو آل دا بیسٹ وش کیا، اور اس بعد سرجی منگوٹے کی کوئی پوسٹ نہیں آئی کیونکہ 16 جنوری کو واپس جاتے ہوئے
وہ बेचारा हादसे का शिकार हो गया। फरवरी के शुरू में तकरीबन 40 के करीब लोग समिट करने के लिए पहुंचे, क्योंकि 5 फरवरी को एक शॉर्ट वेदर विंडो प्रेडिक्टेड थी। समिट मुकम्मल करने के चांसेस बहुत कम थे, इसलिए काफ़ी लोग कैंप 1 से वापस चले गए, जबकि 20 के करीब लोग, कुछ कोपैमा, ये तादाद 25 बता रहे हैं, कैंप 3 पर 4 फरवरी को दोपहर 3 से रात 8 बजे तक पहुंचे। सबसे पहले कॉलन ओब्रेडी पहुंचा, उस बाद जेपी मोहर, उसके पास भी छोटा 2 लोगों का टेंट था। अली सतपारा के पास भी एक टेंट था जिसमें जॉन स्नोरी और साजिद सतपारा ने रुकना था, जबकि एक और शेरपा के पास सिर्फ एक और टेंट था। जॉन स्नोरी और अली सतपारा को 3 और लोगों के साथ अपना टेंट शेयर करना पड़ गया, जिसकी वजह से वो इस छोटे से टेंट में ना लेटने के काबिल थे, ना जुराबें तब्दील करने के, ना खाने के, ना ही पानी के लिए बर्फ़ को पिघलाने के काबिल थे, और वो अपनी फाइनल पोश के लिए आराम भी नहीं कर सके, जबकि उन्हें अपने तयशुदा प्लान के मुताबिक निकलने में भी देर हो गई। साजिद सतपारा और राव अहमद के मुताबिक टीम में सबसे स्लो जॉन स्नोरी था। वो रात को 11:30 बजे निकला, जबकि अली हमेशा से पहाड़ों पर तेज़ी से हरकत करता था। वो रात को 2 बजे निकला। दोनों सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे थे, दोनों के पास 2-2 बड़ी बोतलें थीं। साजिद रात को अपने वालिद से 2 घंटे पहले निकला, वो ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो बगैर ऑक्सीजन के कम उम्र तरीन कोपैमा के तौर पे K2 सर्दियों में सर करने का रिकॉर्ड बनाना चाहता था। इन तक जो सबसे कम उम्र कोपैमा जल्दी शेरपा, जिसने K2 सर्दियों में सर किया था, साजिद से 5 साल बड़ा है। साजिद के पास 2 ऑक्सीजन की बोतलें थीं और एक ऑक्सीजन की बोतल अपने लिए इमरजेंसी की सूरत में, जबकि दूसरी जॉन स्नोरी के लिए एक एक्स्ट्रा बॉटल थी। रास्ते में साजिद को स्लोवियन कोपैमा टोमास रोटर मिला, जो जॉन स्नोरी के साथ मिलकर रस्सियां लगाने का काम करता था, लेकिन वो रास्ते से वापस आ गया, क्योंकि उसके मुताबिक 7,800 मीटर की ऊंचाई पर 2.5 मीटर चौड़ी क्रेविस जो है उनके लिए क्रॉस करना मुमकिन नहीं था। इसलिए क्रेविस के किनारे पे अली सतपारा को साजिद भी मिल गया, और वहीं पर जेपी मोहर और जॉन स्नोरी भी थे। साजिद के बकौल बहुत ही खौफनाक और डरावना था, और उन्होंने इकट्ठे इसको क्रॉस किया और इसके लिए ना रस्सी बांधी, ना ही इस्तेमाल की। और ये कहानी का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। साजिद के मुताबिक इन तीनों को क्रेविस के बारे में पता था, क्योंकि उन्हें नेपलीस कोपैमा मिंगमा जी ने अपनी समिट के बाद बताया था कि इसे क्रॉस करने में नाकामी के बाद वो तकरीबन दोबारा कैंप 3 के पास आकर दूसरे रूट पर गए थे, और जो रास्ता उन्हें मिला था वहाँ क्रेविस के बाद बहुत ही स्टीप रैंप था, और मिंगमा जी ने उसे ये भी बताया कि कैंप 3 के 250 से 300 मीटर तक रस्सी नहीं है, और इस बात शुरू होती है जो चोटी तक जाती है। साजिद के मुताबिक इसकी ज़्यादातर मालूमात जो 8,200 मीटर की बुलंदी और सुबह 10 बजे की है, उस पर तो ये शक गुजरता है कि शायद वो ख्वाब तो नहीं था कि वो अपने वालिद को बॉटल नेक के टॉप से क्रेविस शुरू करते हुए और उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखते हुए देख रहा था। साजिद ने जहाँ अपने वालिद को छोड़ा, वहाँ बॉटल नेक के इलाके में रस्सी शुरू हो गई थी। ऑक्सीजन के मसले के बाद जब वो वापस कैंप 3 तक पहुँचा, तो उस वक्त शाम के 4 या 5 बज चुके थे, और उसने वापसी पर फिर क्रेविस को क्रॉस किया, और बड़ी मुश्किल से उसका एक पाँव ही किनारे पे पहुंच पाया। तो उसे ये भी नहीं पता था कि उसे कैंप 3 में पहुंचने में इतना टाइम क्यों लगा, जबकि शाम 7 बजे तूफान शुरू हो चुका था। रात को 11 बजे साजिद दोबारा अपने वालिद और दूसरे साथियों को लेकर हेडलैम्प्स देखने के लिए निकला, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आया। साजिद के मुताबिक उनका ख्याल नहीं है कि वो बीमार हो गए, क्योंकि वो हशाश बशाश और बेहतर नज़र आ रहे थे। ज़रूर इनके साथ कोई हादसा पेश आया होगा। बॉटल नेक के शुरू में टॉप पर पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं। इस हिसाब से दोपहर 3 बजे उन्हें K2 के टॉप पर पहुंच जाना चाहिए था, और ये बात उनके साथ तय थी कि वो टॉप पर पहुंचकर कॉल करेंगे, लेकिन वो नहीं आई, ना ही उनका कोई ट्रैक या SMS आया। इन चंद सवाल जो इंतहाई अहम है, और इसकी वजह से हम किसी अहम नतीजे पहुंच सकते हैं कि K2 की बुलंदी 8,611 मीटर है, जबकि साजिद 8,200 मीटर से सुबह 10 बजे वापस लौट आया, और तूफ़ान से सिर्फ 2 घंटे पहले कैंप 3 पहुंचा, यानी 6 घंटे में। क्या इस तूफ़ान की कैलकुलेशन करने में गलती हुई? क्योंकि अगर अली सतपारा ने दोपहर के 3 बजे भी चोटी पर पहुंचना था, तो क्या वो अगले 3 घंटे में वापस कैंप 3 पहुंच सकते थे? एक बात का बड़ा चर्चा है कि नेपलीस कोपैमाओं ने रस्सी काट दी ताकि कोई और ये चोटी सर ना कर सके। सवाल ये पैदा होता है कि जब कैंप 3 पे 2 कैंप्स सर्द हवाओं और शदीद ठंड की वजह से बर्फ़ में खो गए, जिसकी वजह से टेंट्स की कमी का सामना करना पड़ा, तो क्या रस्सियों के बर्फ़ में ढकने के इम्कानात नहीं थे? जॉन स्नोरी गुज़िश्ता साल भी सर्दियों में K2 बगैर सर किए वापस आ गए थे। इस साल वो दोबारा नाकाम नहीं होना चाहते थे।
اوپر سے نیپلیز کوپ احما اس سے بعد میں آئے اور ان سر کر کے چلے گئے۔ کیا یہ ان حالات میں جان سنوری اور علی ستپارہ سے خطرات کو نظر انداز کرنے کا غلط فیصلہ تو نہیں ہوا؟ کئی لوگوں کے مطابق K2 سمٹ پہ 40 لوگوں کے اکٹھے ہونے سے وہ سرکس بن گیا تھا، جس سے پروفیشنل کوپ احماؤں کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ایک دم سے 20 لوگ اکٹھے بیس کیمپ سے پر فوراً پہنچ گئے اور آرام کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ یہ بھی ثانیہ علی ستپارہ کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس سیزن میں 6 کوپ احماؤں نے اپنی جان دی، جس میں سے 3 اوپر جاتے ہوئے اور 3 مہم کو ادھوری چھوڑ کر واپس آتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئے۔ تو کیا خطرات مول نہ لینے سے ان کی جان بچ سکتی تھی؟ کوپ احمائی ایک جان لیوا کام ہے، اور ہر کوپ احما کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ان کی جان جانے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، لیکن اونلی دا ریئر ول ڈیئر، بغیر رسک لیے کامیابی ممکن نہیں۔ علی ستپارہ اگر یہ رسک نہ لیتے تو کیا 14 میں سے 8 چوٹیاں سر کر پاتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، ہم کوشش کریں گے کہ ساجد ستپارہ سے کچھ سوالوں کے جواب لیں اور اسی ویڈیو کے ذریعے آپ تک ہم پہنچائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بر وقت ملے تو بیل آئیکن کو پریس کریں، اس چینل کو سبسکرائب دیجیے۔ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔